کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چو پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑی نہ کریے روپ گڑے دا ماڑی نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین چار بندے جو چار پاسی چار بندے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ ربی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللہ ربی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ ربی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ ربی 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 بے ساتھ دعا مانگو
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلی علیہ وصلی علی جميع الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائکۃ المقربین وعلى عباد الله الصالحین وصلی علی جميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمین یا ہلال مجھے کچھ پڑھا گیا میری دل کیا گیا تیری پاک مقدس بارگاہ علیہ میں پیش کرتے ہیں قبول مظہما آمین ماقال صلاۃ وسلام کی پاک دربار علیہ میں ہدیۃ نذرانہ عقیدۃ تحفۃ محبۃ پیش کرتے ہیں قبول مظہما آمین کریم ماقال صلاۃ وسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد ازواج محترمات تبع تابعین خلفائے راشدین صدیقین شہداء صالحین دربار پیش کرتے ہیں قبول مظہما آمین کم و پیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک مقدس بارگاہ علیہ میں پیش کرتے ہیں قبول مظہما آمین یا ہلال بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ و جلیلہ سے ان کی نگاہ کرم سے آج جمعہ المبارک ہے اللہ اس کی فضیلت برکت عظمت سے جو بھی کلمات پہ یہ بات پڑی ہے منزلیں کرائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بالخصوص بھائی ظاہر صاحب کے روح کو اصال کرتے ہیں قبول مظہما بار اعلان کی کامل بخش فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما مقام علیین میں جگہ عطا فرما قبر سے لے کر حشر تک کی منزلیں آسان فرما اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے کیاری میں سے کیاری بنا قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالاتوں کے اندر آسانیاں پیدا فرما قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار و پہچان نصیب عطا فرما سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر اجمعین المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. باقی بندے جناب تمام احباب سے محبت کے ساتھ التماس کی جاتی ہے
کہ تمام احباب صفوں میں کھڑے ہو جائیں. مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے تمام احباب سے کہ صفوں میں کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ صفوں میں کھڑے ہو جائیں. جنازے کے لیے ابھی تک سلامت رکھے. معزز سامعین کرام، جنازہ ایک بہت بڑا واعظ اور بہت بڑی نصیحت ہے. یہ ہم کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اے غافل انسان، آج میں جا رہا ہوں، کل تیری باری ہو سکتی ہے. تمام احباب بیٹھ جائیں. ابھی تک 40 منٹ باقی ہیں، ٹائم کافی زیادہ ہے. ابھی 40 منٹ باقی ہیں تو بیٹھ جائیں تمام احباب. تو معزز سامعین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. جب تک آدمی کی نیت خالص نہیں ہوتی، جب تک اس آدمی کی نیت درست نہیں ہوتی، تو کوئی بھی عمل اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتا. تو راجہ محمد ظہیر صاحب سننے میں آیا ہے کہ جب پچھلی چھٹی یہ گزار کے گئے تو سب سے بڑا جو کام انہوں نے کیا وہ ہمارا جو قبرستان ہے اس کی مرمت کرائی. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس بار میں نے یہ کام کیا ہے، کبھی رب نے موقع دیا تو جب اگلی بار آؤں گا تو انشاءاللہ ہمارے جنازہ گاہ کی کمی ہے، اس کمی کو بھی پورا کیا جائے گا. تو معزز سامعین کرام، بندہ چلا جاتا ہے لیکن اس کا جو کام ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ بندے کے یہ جو کام ہوتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، یہ مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. اور دوسری ان کی جو بڑی عادت تھی، جب بھی کبھی چھٹی آتے حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ مسجد میں آنا، حافظ صاحب کے پاس بیٹھنا اور پوچھنا کہ حافظ صاحب مسجد کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے خیال رکھتے ہیں مساجد کا، قبرستان کا، سکول کا، اور جتنے بھی یہ کام رفائی ادارے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ لوگ تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کا کام ان کے جانے کے بعد بھی بولتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ان کی سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو معزز سامعین کرام، بلا تاخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں، کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری محمد یاسین صاحب کو کہ وہ مائک پر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی لارب کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم. صحیح بھائی انقلاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرما رہے تھے. تو بلا تاخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں پروفیسر نقیب اللہ صاحب کو جو برگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری. سب مل کے بنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پرے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. جب پرے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو. یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بر کے بدن. یا الہی گرمی محشر سے جب بر کے بدن. دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل سراج. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل سراج. آفتاب ہاشمی نور الہدی کا ساتھ ہو. آفتاب
چشمی نور الہدا کا ساتھ ہو یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق کے ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوش خلق کے ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پرے مشکل چاہے مشکل کشا کا ساتھ ہو نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس با درشی پڑھیں الصلوۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا امام الانبیاء والمرسلین الصلوۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیع المجرمین سامعین ناظرین سامعین احباب وقت اتنا درکار نہیں ہے بے شمار مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے پروفیسر ائمہ اکرام حفاظ اکرام یہاں موجود ہیں رب کائنات خالق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ایک زندہ روح نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہاں قرآن مقدس کے اندر موت کا ذائقہ چکھنے کا ذکر آیا ہے تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کے اندر زندگی بسر کرنے والے ہیں ان کے لیے موت کا ذائقہ میٹھا ہے اور جو اور اللہ کے رسول سے اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے غافل ہیں بے نماز ہیں دیکھ لیں یہ جنازہ ایک فرض کفایہ ہے تو جنازے کے موقع پر بھی بعض احباب فرض نماز جو ہے وہ سر پر ہوتی ہے تو وضو کی حالت بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی فرض نماز نہیں ادا کر سکتے جو فرض کفایہ اس کے لیے ہم دور دراز سے بھی آ جاتے ہیں جنازے میں آنا چاہیے کیونکہ جنازہ ادا کرنا اور جنازے کے جو شرکاء ہیں ان کے ساتھ ملنا تعزیت کرنا یہ بھی اچھی بات ہے لیکن جو سب سے فرض عین ہے جن کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر 700 مقامات پر ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ نماز تم پر فرض ہے اور ہر مسلمان پر نماز فرض ہے تو نماز کی ہم کوتاہی کرتے ہیں اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے میں جتنے بھی راجہ ظاہر صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ان کے جتنے بھی برادر اکبر ہیں برادر اصغر یعنی کہ باقی جملہ گھر والے سب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم صدمہ جو ہے انہیں پہنچا اس پر برداشت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے اس پر اجر عظیم عطا فرمائے وما توفیق اللہ رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے احباب بآواز بلند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام دیجئے
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين لو اپنا جہاں دنیا والوں ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے لو اپنا جہاں دنیا والوں ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے جو رشتے ناتے جوڑے تھے وہ رشتے ناتے توڑ چلے کچھ سکھ کے لمحے دیکھ چلے کچھ دکھ کے لمحے جھیل چلے قسمت کی آندھی گردش نے جو کھیل کھیلا وہ کھیل کھیل چلے ہر چیز تمہاری لٹا دی کچھ نہ لے کر ہم ساتھ چلے ارے دنیا والوں ہر چیز تمہاری لٹا دی کچھ نہ لے کر ہم ساتھ چلے پھر دوش نہ دینا اے دنیا والوں دیکھ لو ہم تو خالی ہاتھ چلے یہ راہ اکیلی ہے اس راہ پہ کوئی یار ساتھ نہ چلے ارے یہ راہ اکیلی ہے اس راہ پہ کوئی یار ساتھ نہ چلے اس پار نہ جانے کیا ہوگا اس پار تو ہم سب کچھ ہار چلے عزیزان محترم آج ہم سبھی احباب ہمارے عزیز ہمارے محترم ہمارے بھائی کی نماز جنازہ کے لیے یہاں پر شریک ہیں عزیزان محترم یہ دنیا بڑی مختصر سی دنیا ہے اور یہ رب کا قانون ہے کہ جس نے بھی زندگی کا میٹھا گھونٹ پیا ہے اسے ایک نہ ایک دن موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہی پینا ہے اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے بے شمار مذاہب موجود ہیں کوئی مذہب اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے کوئی فرشتوں اور حوروں کا انکار کر رہا ہے کوئی زمین اور آسمان کا انکار کر رہا ہے لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ آج تک موت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکا رب کا قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ وہی ذات ہے کہ جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا موت کو بھی پیدا کیا اس لیے تمہیں بھیجا گیا اس لیے تمہیں پیدا کیا گیا تاکہ دیکھا جائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کر سکتا ہے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ روزانہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ پھیلے ہوئے قبرستان یہ سسکریاں بڑی آوازیں ہمیں آ رہی ہیں ہم جو پیچھے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ہیں ہمیں یہ جنازہ دست دے کر جا رہا ہے کہ میرے جنازے میں آنے والوں کل اسی طرح تم نے بھی اپنی باری پر میرے پیچھے پیچھے آنا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالہ سے آتا ہے کہ آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ جب موت کا وقت قریب آئے تو آپ مجھے کوئی پیغام بھیجیں کوئی قاصد بھیج کر مجھے یہ پیغام بھیجیں کہ موت قریب ہے کافی ٹائم گزر جاتا ہے اچانک حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کی روح کو قبض کرنا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسرائیل میرا اور تمہارا یہ وعدہ ہوا تھا کہ جب موت کا وقت قریب آئے گا تم پہلے کوئی قاصد بھیجو گے کوئی پیغام بھیجو گے قربان جائیے حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی میں نے تو پیغام بھیجا تھا میں نے تو قاصد بھیجا تھا فرماتے ہیں اے اسرائیل کون سا قاصد کون سا پیغام آیا عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی میرا یہ پیغام تھا کہ آپ کی داڑھی کے بال آپ کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں آپ کو صحیح طرح سے چلا نہیں جا رہا کمزوری آ چکی ہے یہ پھیلے ہوئے قبرستان یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ میرا پیغام تھا یہ میرا قاصد تھے کہ بتا رہے تھے کہ دنیا والوں جس طرح یہ جنازے اٹھے جا رہے ہیں جس طرح یہ قبرستان بھرے جا رہے ہیں اسی طرح کل تم نے بھی ہمارے پیچھے آنا ہے عزیزان محترم یہ مختصر سی زندگی ہے اس زندگی کو
अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बसर करना, यही दुनिया के अंदर भी कामयाबी है, कब्र के अंदर भी कामयाबी है और कल बरोज क़यामत के अंदर भी कामयाबी है। आज हम दुनिया की ऐशो इज्जत के अंदर इस कदर मसरूफ हो चुके हैं कि हमने नमाज को छोड़ दिया है, अल्लाह के अहकाम को छोड़ दिया है, यतीमों का हमने ख्याल रखना छोड़ दिया है और दिगर हम ऐसी ऐसी चीज़ों के अंदर मुब्तला हो चुके हैं जो अल्लाह के से नाराज़गी का सबब है। आज देखिए कितना वक्त गुजर चुका है, बारिशें नहीं हो रही, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल नहीं हो रहा। तो इस सबसे एक बड़ी वजह यह है कि हमारे अमाल उस कदर नहीं रहे। आज देखिए चोर बाजारी हमारे अंदर मौजूद है, गिब्बत, चुगलखोरी, बुख्तान जनी इस माशरे के अंदर मौजूद है। आज हमारी सोसाइटी जिस तरफ जा रही है हम सब उस बात से बाखूबी वाकिफ हैं। इसलिए हज़रात ज़ीवाकार आज जनाजों में शिरकत करने का सबसे मकसद यही पहला होता है कि ये इबरत हासिल की जाए कि आज जिसकी जनाजा के लिए हम शरीक हुए हैं, जिस तरह आज ये हमें छोड़कर जा रहा है, कल इसी तरह हमारी भी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, हमें भी कब्र के हवाले किया जाएगा, मट्टी के हवाले किया जाएगा। अल्लाह के हजूर इल्तिजा है कि मालिक कायनात हमारे इन अजीज, हमारे इन भाई साहब की कामिल और अकमिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। और आज का जो ये मुबारक दिन है, अल्लाह इन मुबारक सादतों के सदके इनकी कामिल बख्शिश फरमाकर हम गुनहगारों पर अपनी खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमाकर बरान रहमत जैसी दौलत से बार फरमाए। वाखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बावज़ बुलंद दुरूद पाक सारे आज़ादा हत्ता का आवाज़ है। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व सल्लम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। गिरामी कदर सभी जानते हैं कि आज बाप का जनाजा पहले और बेटे का बाद। जुम्मे के खुतबे में इनके हक में दुआ हो गई है, सारी उम्मत मरहुमा के हक में दुआ होती है, लेकिन जब ये सुना जाता है जनाजे के बारे में हमदर्दी का ये आलम है, 307 जोड़ हरकत में आ जाता है। मैं अपनी बात करता हूँ, आपको बयान के लिए नहीं आया, ये बुलावा हो गया, हाजरी है, अल्लाह का फजल है, करम है। उससे पहले भाई ने बड़ी ताकीद ये कहा कि बारानी रहमत नहीं है, सारे जानते हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ अल्लाह का फजल और अल्लाह का करम है। भाई की मौत हुई है सऊदी अरब की सरजमीन में, मट्टी कहाँ की नसीब है, तो बसान करीब है जी। और ये बात याद रखे आखिर तक, जितने अखबार हैं, ये उसका फजल है, उसका करम है। फरमाया जिसको मैंने दुनिया में भेजा लेकिन मैं वापस बुलाने पर उसे इख्तियार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस जगह से लेकर जहाँ भाई की कब्र है वो सारी कुशादा हो जाती है। भाई ये गम तो है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर बाप का विसाल हुआ और बेटे का भी, पिंडाल में कितने अहबाब हैं आज जिन्होंने नमाज जुम्मा भी नहीं पढ़ा और कब्रिस्तान की हाजिरी नहीं दी, बाहर किस तरह हो। मैं पूछना चाहता हूँ, हक नहीं है, मेरे यहाँ उलमा बयान करेंगे, मुझसे बेहतर खिताब करते हैं, लेकिन हक बात जो होती है, इसलिए हमने आज तक ये जातू के हवाला से जनाजा ना पढ़ा, ना पढ़ाया, ना बयान किया, ना खुदा तौफीक दे। ये बात याद रखें, अल्लाह की रजा पर मैं शाकुर हूँ, मेरा विजदान ये कहता है वली कामिल की तवज्जो, हज़रत जी गुलार शरीफ, वली कामिल की तवज्जो हो तो बयान में इनकलाब है। शाह जी देखें ये भाई और जिन जिन के भाई कब्रिस्तानों में, जिनकी माँ, जिनका बाप कुंभा की बिला कब्रिस्तान में, आज उस कब्रिस्तान में 4 टांगू वाला जानवर गंदगी करता है। गुलामी रसूल में मौत कबूल है, गुलामी रसूल में कब्रिस्तान की हिफाजत कबूल नहीं है। दावा करते हैं, लोगों के हम तकरार करते हैं, लोगों के यहाँ बहुत कुछ हम करते हैं, पर एक बात है, वो क्या है, और मैं जो इस मुकद्दस दिन में जाए कब्रिस्तान में, अगर इनके बेटे, ये इनका क्या नाम है, जवाद हम ज़हीर साहब, जो इनके बकी और भाई हैं ना, लेकिन ये बात याद रखें, वो भाई तवज्जो के साथ सुने, इस पिंडाल में जिन जिन के वालिदैन मौजूद हैं, अगर जिंदा तो खिदमत करें, कब्रिस्तान में है दुआ मांगना शिरक बोले भाई आखिर तक नहीं है। शाह को सवाल करेंगे जवाब दूंगा, बिदअत नहीं, हराम नहीं, नाजायज नहीं। फरमाया जो जाए कब्रिस्तान में इस मुकद्दस दिन में एक निगाह से, अब माँ की जो कब्र है, मट्टी का ढेर है,
اب ایک نگاہ سے دیکھے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یارو یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے صرف گناہ تو معاف ہے لیکن اسے اولیاء اللہ کی سنگت عطا رب کرے گا۔ قابل غور بات ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ میں جب خطاب کروں وقت ہو تو اس پر اتنے دلائل میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا کہنا چاہتا ہوں، راجہ محمد عدالت خان، اللہ قبر کے اندر روشنی عطا فرمائے، کہو آمین۔ عظیم بیٹا سعودی عرب سے، باڈی سامنے ہے، چارپائی کے اوپر تشریف فرمایا، لیکن حضور فرماتے ہیں جس کے 3 بیٹے اللہ کے یہاں پیارے ہو جائیں، وہ ماں باپ صبر کرے، اللہ دونوں کو جنت عطا کرے گا، کہو سبحان اللہ۔ سیاسی جلسہ ہو تو گلے پھاڑ دیتے ہیں، پنڈال میں سانس لینا عبادت میں شمار ہے، یہ بات یاد رکھے، مجمع لرزہ طاری ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ یہ میرا وجدان یہ کہتا ہے 3 بیٹے فوت ہو جائیں، ماں باپ صبر کریں، اللہ دونوں کو جنت عطا کرے گا۔ صحابی تھے، صحابی کوئی نجدی نہ تھا، پرغور کرے، جب یہ پیغام دیا یا رسول اللہ اگر 2 فوت ہو جائیں کیا بنے گا؟ فرمایا 2 فوت ہو جائیں، ماں ہاتھوں کو سینے کے اوپر نہ لگائے، بالوں کو نہ کھینچے، صبر کرے، رب دونوں کو جنت عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ ایک بیٹا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ماں صبر کرے، باپ صبر کرے، اللہ دونوں کو جنت عطا کرے گا۔ اور دعویٰ کرنے والوں زمین کی تہ میں نہیں جانتے اور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس بھائی کے اس جنازے میں خوش نصیب ہے بھائی جس کا جنازے میں رب نے توفیق دیا بولنے کی۔ فرمایا اگر کسی کا بیٹا بیٹی نہیں ہے کیا بنے گا؟ سرکار نے فرمایا میں قیامت کی کچہری میں اس کو پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا، جنہوں نے جائے قربت سانے دی اور رب دے قریب ہو جاندہ ہے، جہاں دور آندہ ہے محمد تو اور رب تو بھی دور ہو جاندہ ہے۔ آخر میں جہاں بھائی کی قبر ہے، جو باپ کی قبر ہے، آپ لوگوں کے جو قبرستان ہیں، ان کی نظر کہ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، اوہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تہرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ وہ یارو تیری مرضی پہ مر مٹنا، شریعت اس کو کہتے ہیں، آقا تیرے کوچے میں دفن ہونا جنت اس کو کہتے ہیں۔ وہ مٹی نصیب ہو جائے، اسے بڑا آواز کیا ہے، اسے بڑی دولت کیا ہے، اسے بڑا انعام کیا ہے۔ دعا کرے اللہ توفیق دے سمجھنے ان کے آنے سے پہلے ایک نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مولانا محمد جمرو صدیقی صاحب آپ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارے جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ لائق کے ساتھ تعظیم و تکریم معزز شرکائے جنازہ، رکت انگیز منظر ہے۔ چند دن پہلے باپ کا جنازہ اٹھا اور آج لائق فائق فہم و فراست کا مالک محنتی القاسب و حبیب اللہ کا مصداق بیٹا آج وہ بھی ابدی نیند سو رہا ہے، اور چند لمحہ بعد مانو مٹی کے سپرد اس کو کر دیا جائے گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو یکے بعد دیگرے ایک ہفتے کے اندر 2 عظیم صدمات یہ سہنے کا حوصلہ عطا فرمائے، اور اس جنازے سے ہمیں عبرت حاصل کر کے اسرائے آواز کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن عظیم ہر بیماری کا علاج ہے، ہر غم کا حوصلہ دیتا ہے، اور یہ قرآن عظیم وہ عظیم نصاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے کر ہمیں گئے ہیں کہ اگر آج بھی ہم اس کی تعلیمات کو فالو کریں اور اس پر عمل پیرا ہونا اپنی عادت اور وتیرہ بنا لیں تو یقین جانیے کہ عظمت رفتہ آج بھی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔
اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ڈر سے وَالْجُوعِ اور بھوک سے وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کی کمی سے وَالْأَنفُسِ اور جانیں لے کر وَالثَّمَرَاتِ اور ثمر لے کر. میرے عزیز ظہیر کی والدہ موجود ہیں. آج ان کی موجودگی میں ان کے ثمر کو اللہ اپنے حضور بلا رہا ہے اور انعام صبر کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے میرے نبی صبر کرنے والوں کو صبر کی بشارت جنت کی بشارت سنا دیجئے. حضرات محترم بیٹے یہ رب کا نظام ہے, آنے کی ترتیب ہے. پہلے دادا آتا ہے, پھر باپ آتا ہے, پھر جناب اس کا بیٹا آتا ہے, لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے. ممکن ہے دادا موجود ہو, باپ موجود ہو, اللہ کریم پوتے کو بیٹے کو اپنے حضور بلا لے. جو نوجوان عالم جوانی میں جن کو اللہ کریم اپنے حضور بلا لیتا ہے, یہاں بے شمار معاملات ہیں. ایک تو یہ میرا عزیز عرض مقدس سعودی عرب میں آج ساتھی موت, پھر کئی دن اسپتال میں رہنے کے بعد اپنی جان افریقہ سپرد کرنے کا اعزاز پاتا ہے. یہ شہادت سری کا اللہ کریم نے ہمارے اس عزیز کو اعزاز بخشا. اللہ کریم نے آج ہر دل افسردہ ہے, ہر آنکھ پرنم ہے کہ ایک نوجوان ہم سے بچھڑ رہا ہے. تو حضرات موت ہی وہ ہے جو عالم جوانی میں آئے کہ ہر پتھر سے پتھر دل بھی پگھل جاتا ہے اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. ایک پردیس میں جس کی موت واقع ہوتی ہے, اس کی حسرت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں میری موت واقع ہو, میری ماں, میرے بہنیں, میرا کنبہ قبیلہ میری موت کے وقت میرے پاس موجود ہوں. ہر مرنے والے کی یہ حسرت ہوتی ہے حضرات محترم. لیکن جو پردیس میں جن کا انتقال اور وصال ہوتا ہے, جنت کی حوریں اس کے خاندان کی عورتوں کی شکل میں متشکل کر کے اگر وہ نیک آدمی ہے تو اللہ ان کو موجود کر دیتا ہے, اور فرشتوں کو اس کے خاندان کے مردوں کی صورت میں اللہ متشکل کر کے اس کے پاس موجود کر دیتا ہے, تاکہ اس کی یہ حسرت جو ہے وہ حسرت نہ رہے بلکہ اس کی حسرت پوری ہو جائے. بہت لائق, بہت محنتی, اور محنتی کے سلسلے میں نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد کافی ہے, القاسب و حبیب اللہ, جو اپنی روزی ہاتھ سے کما کے کھانے کی, اپنا پیٹ پالنے کی, اپنے بال بچے کے پیٹ پالنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کا دوست ہے. اس نے پردیس میں جا کر بڑا نام کمایا, بڑی محنت کی, ہر کریزی سے خون پسینہ ایک کر کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. اللہ کریم میرے اس عزیز کے بعد میں شروع ہونے والی مناظر کو آسان فرمائے, اور اس کی بیوہ بچے اور اس کی بیوہ والدہ کو صبر جمیل کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. سائیں فتح دین صاحب جو پیر حضرت شاہ صاحب کے پیر و مرشد ہیں, اس گدی کے سجادہ نشین یہاں موجود ہیں. میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ملفوظات سے ہمیں محفوظ محفوظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باواد بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, فرید دنیا مسافرے, کوئی اج چلیا تو کوئی کل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا, فرید دنیا مسافرے, کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا. شرکائے نماز جنازہ, علماء کرام, حاضرین, رب کریم کی بارگاہ میں
دعا گو ہیں کہ اللہ کریم جس نیک مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین وقار، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہم سب اپنے ایک عزیز بھائی راجہ ظہیر کے نماز جنازہ میں حاضر ہیں۔ چند دن قبل اسی جگہ پہ بھائی کے والد گرامی راجہ عدالت رحمت اللہ علیہ کے نماز جنازہ ہوا۔ میں آج آستانہ عالیہ دوان شریف کی طرف سے، آستانہ عالیہ پناگ شریف کی طرف سے سوگوار خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ آج جمعہ المبارک کا یہ عظیم دن ہے، یہ جماعت الثانی کا مہینہ ہے، اور پچھلا جمعہ المبارک جو گزر گیا ہے اس میں سنیوں کے پیر، میرے نبی کے مشیر یار غار بھی ہیں، یار میزار بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن تھا۔ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا ہمیں جو درس دیا ہے، صحابہ سے فرمایا، صحابہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے اٹھا کر چارپائی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے سامنے رکھ دینا، اور اتنی بات کہنا کہ وہ غار کا ساتھی، مزار کا ساتھی بننے چاہتا ہے، اگر اندر سے آواز آئی تو مجھے حضور کے روضہ میں دفنا دینا، اگر نہ آئی تو جنت بقیع میں دفنا دینا۔ حضور کے غلاموں، سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں جو درس دیا وہ کیا درس ہے کہ کملی والا زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں قربان جاؤں، یہ وہ معنی ہے کہ جس معنی میں سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہے، یہ سوگوار خاندان جن کے ساتھ راجہ امین صاحب کے ساتھ، راجہ عظیم صاحب کے ساتھ، دیگر خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں، لیکن ایک بات کہنے چاہتے ہیں کہ یہ عظیم بھائی تھا، ہم نے جو سنگیوں سے سنا ہے کہ بڑے غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کی ہے۔ رب کو قرآن کہتا ہے من عمل صالحا، کہ جس نے نیک عمل کیا رائی کے ذرے اتنا بھی وہ عمل ضائع نہیں ہوگا۔ آج جانے والا ایک، جب انسان کی چارپائی گھر سے چلتی ہے میت کی، ایک رشتہ دار ساتھ آتے ہیں، ایک مال ساتھ آتا ہے، ایک امال ساتھ آتے ہیں۔ اس مجمع میں سن لو کہ دو چیزیں واپس لوٹ کے گھر کو چلی جاتی ہیں، رشتہ دار بھی واپس چلے جاتے ہیں، یہ چارپائی مال سے ہے، یہ بھی چلی جائے گی، اگر قبر میں کوئی چیز ساتھ جائے گی تو وہ امال جائے گا۔ آج اتنے بڑے اہتمام ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج چاہیے کہ ہمیں عمل صالحہ کرنا چاہیے، نیک عمل کرنے چاہیے۔ جب قبر میں پوچھا جائے گا من ربوں کا، تو مجمع والوں جواب وہی دے گا جو رب کی مانتا ہوگا۔ جس نے رب کی نہ مانی، باغی زندگی بسر کی، وہ نہیں جواب دے سکے گا۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو پھر جواب وہی دے گا کہ جو دین سے باغی نہ ہوگا، جس نے دین کے مطابق، سنت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، جواب وہی دے گا۔ تیسرا سوال، ما کنت تکون فی حق ھذا الرجل، وادیہ بنا کے بسنے والوں، آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کی محبت حضور سے ہے اور سچی ہے۔ قبر میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ آمنہ کے لال کی محبت کام آئے گی۔
سب رشتہ دار رشتے چھوڑ جائیں گے. سب اگر باپ ہے بیٹا دفنا کے چلا جائے گا, بھائی ہے چلا جائے گا, سب رشتہ دار چلے جائیں گے, لیکن اگر کوئی لاج نبھائے گا تو وہ کمبلی والے آقا ہوں گے. اس لیے حضور کی غلامی, کسی نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ جدو چمن وچ خزانے وار کھولے, پنچھی اڑ گئے مارو ڈاریاں نی, جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے, اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نی, جڑے نین سن تک دے دن راتی, اج انہاں بھی باریاں ماریاں نی. محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا, کمبلی والے نہیں سچیاں یاریاں. سبحان اللہ. محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا, کمبلی والے نہیں سچیاں یاریاں نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت کا رشتہ قائم کر لو, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے گا. ایک مرتبہ پھر دعا گو ہوں, اس خاندان پر یہ بڑی اللہ کی آزمائش ہے. اللہ اس آزمائش پر آپ کو صبر عطا فرمائے, اور صبر پر اللہ اجر عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے قبل علماء بارش کے حوالہ سے بات کرتے تھے. میں ایک بات کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کے اندر مصنوعی طریقے سے بارش کی گئی تو کیوں نہیں روکا گیا انہیں؟ جو نظام میرے رب کے ہاتھ میں ہے, جب دنیا والوں رب کے نظام میں ہاتھ ڈالو گے تو پھر یہ واقعات دیکھنے پڑیں گے. جو نظام میرے رب کا ہے, جو مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, ارے دنیا والوں تم کتنے باغی ہو گئے ہو کہ رب کی خدائی کے اندر تم ہاتھ ڈال رہے ہو. آج توبہ کرو لاہور والوں, تم نے سارے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی ہے. آج اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو کہ مالک خالق رازق تیرے کام تو جانتا ہے, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم غلطی پر شرمندہ ہیں, تو اس سے معافی مانگتے ہیں. اللہ باران رحمت بھی فرمائے گا, ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. کہ آپ اپنی اپنی صفحے سیدھی کر لیں. کچھ پیچھے جو صفحے ہیں وہ دھرنے کی سائڈ کا رخ ہے, بالکل چیک کر لیں سائڈ. یہ ٹھیک ہے, اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آخر درود پاک, سورۃ فاتحہ, سورۃ اخلاص. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الميزان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمين. یا الہ العالمین, جس کا نماز جنازہ ادا کیا گیا, اب آخر درود پاک, سورۃ فاتحہ, سورۃ اخلاص پڑھی.
मालिक इसे अपनी बारगाह में कबूल मंजूर मकबूल अता फरमा। नबी पाक साहिब-उल-लाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में तोहफ़तन हदियतन अक़ीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। और दौर के वसीला और तवस्सुम से नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के रूह को इस साल के लिए पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। इस पाक कलाम तय्यबा ताहिरात का सवाब हाजिर मुतवफ़ी अल्लाह राजा ज़हीद साहब की रूह को इस साल के लिए पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। राजा अदालत साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह को इस साल के लिए पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। दया इनकी कब्र, हशर, कुल सलात की सारी मनाजिल को आसान फरमा। या इलाहुल आलमीन, बातकादा बशरियत बशर होने के एतबार से दुनिया में ज़िंदगी में रहते हुए हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद में कोई कमी पेशी रहेगी, मालिक तू माफी अता फरमा। या अल्लाह इनकी कामिल बख्शिश अता फरमा, सगायर कबायर गुनाहों की माफी अता फरमा, आखिरत की सारी मनाजिल को आसान फरमा, घर से कब्र, कब्र से हशर तक की मंजिलों में आसानी अता फरमा, कब्र में मुनकर नकीर के सवालों जवाबों में आसानी अता फरमा, कब्र में पहचाने मुस्तफ़ा नसीब फरमा। खुदाया इस कब्र को तहद्दे निगाह वसी और कुशादा फरमा, कल्बी कल्बी जन्नत के बहारें, जन्नत की खुदाएं, जन्नत की हवाएं नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग नमाज जनाजा में शरीक हुए, हम सब के गुज़श्ता सगायर कबायर गुनाह माफ फरमा। या अल्लाह हम सब को नेक अमल की तौफीक अता फरमा, नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमा, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखने की तौफीक फरमा। खुदाया आलम इस्लाम की खैर फरमा, उम्मत मुस्लिमा पर नजर करम अता फरमा। आज जुमातुल मुबारक के अजीम दिन का सदका भाई की कामिल बख्शिश अता फरमा। या अल्लाह जुमातुल मुबारक के इस अजीम दिन का सदका हम सब लोग तेरी बारगाह में खड़े होकर मालिक तुझसे माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह हमें माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह हमने जो गुनाह किए दरगुजर फरमा, माफ़ फरमा, और बिलखुसूस अल्लाह बराने रहमत का नज़ूल अता फरमा। खुदाया अपने फजल करम और रहमत की बारिश अता फरमा। हम सब की दुआओं को, इल्तिजाओं को कबूल फरमा। लगवार खानदान को सब्र की तौफीक फरमा, सब्र पर अजर अजीम अता फरमा। भाई ने, इसके वालिद ने जितने भी नेक अमल किए दुनिया में रहते हुए, या अल्लाह उनका अजर और सवाब अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि खैर खल्क़िही मुहम्मद व सहाबे अजमईन की रहमत मुंह तक रहे नहीं, मुंह तक रहे के टुर जाने ने सब रंग रंगीले, बस नाम खुदा दा रहना। तुर जाने ने सब रंग रंगीले, बस नाम खुदा दा रहना। ते दम दम नाल मुहम्मद बख्शा, असी अल्लाह अल्लाह कहना। ते ना कर बंदिया है तू मेरी मेरी, ना कर बंदिया तू मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी। चार दिनां दा दुनिया मेला, ते फिर मिट्टी दी तेरी। के नारो चलिया मौत दा सुन के, नारो चलिया मौत दा सुन के, ते ना रोड़ अखियां चू पानी। क्योंकि टुर गए नबी मोहम्मद सरवर, ए मन तकदीर रबानी। ते माड़ न करिए रूप गणे दा, ओ माड़ न करिए रूप गणे दा। इत्थे वारस कौन हुसन दा, सदा ना रैसण शाखां हरियां, ते सदा ना फुल चमन दा। ते असलां नाल जने की करिए, ओ नस्लां तक नहीं भुलदे। बद नस्लां नाल नेकी करिए, ओ पुठियां चालां चले दे। के बेकदरे दी यारी कोलो, बेकदरा दी यारी कोलो, तौबा लख लख वारी। चंगा होया लड़ नेड़ियों छुड़िया,
اجے عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی کر ٹلی تے شام پیا تے لوک کرانو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کام کارک یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہا در پہ بلا لیا سب بو جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہا در پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا یا جس چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائیں نہ اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی اے دنیا ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے نا کر بندیا نا کر بندیا تو میری میری او نا تیری نا میری او چار دنوں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے میں وہ تے تلکن رستا مینوں دے کون سنبھالا تکے دیون والے بہت تے تم ہاتھ پکڑن والا تے حکم دے بن کام تمام میسر ہوندے او نام دا چت دریا اور سکے
सावे करदा ते कैरू साड़े हरिया जीवन जीवन ए झूठा नाम ते मौत खलीस रुते लख हजार तेरे ती सोने खाक अंदर रल सुते ते लख हजार बहार हुस्न दी अंदर खाक समानी लापरीत अजई मोहम्मद जग विच रे कहानी ते आ फरमाते ने कुदरत थी कुदरत थी जिस बाग बनाए हो जग संसार तमामी हो रंग बरंगी हो बूटे लाए ते कुछ हासे कुछ आमी बाबा सुभान अल्लाह तेरे दा मैनू दर्द फिराक तेरे दा मैनू ताप रे नित चढ़िया एहो दर्द दुआए साडा और नहीं कोई अड़िया ते गुंड उतार गुंड उतार दीदार विखावी हो इश्क न पुछदा जाता हो रू बरू सजन दे ओके ते कर लईए दो बातां सदा न पागी ए बुलबुल बोले ओ सदा न बाग बहारा सदा न मापे हुस्न जवानी तो सदा न सोबत यारा ते सदा बहार सदा बहार दईस बाग ओ कदी के टुर जाने ने सब रंग रंगीले बस नाम खुदा दा रहना तुर जाने ने सब रंग रंगीले बस नाम खुदा दा रहना ते दम दम नाल मुहम्मद बख्शा असी अल्लाह ही अल्लाह कहना ते ना कर बंदिया है तू मेरी मेरी ना कर बंदिया तू मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी चार दिनां दा दुनिया मेला ते फिर मिट्टी दी तेरी के नारो चलिया मौत दा सुन के नारो चलिया मौत दा सुन के ते ना रोड़ अखियां चू पानी क्योंकि टुर गए नबी मोहम्मद सरवर ए मन तकदीर रबानी ते माड़ न करिए रूप गणे दा माड़ न करिए रूप गणे दा इत्थे वारस कौन हुस्न दा
सदा ना रैसण शाखां हरियां ते सदा ना फुੱਲ चमन दा ते असलां नाल जने की करिए ओ नस्लां तक नहीं भुलदे बद नस्लां नाल नेकी करिए ओ पुठियां चालां चले दे के बेकदरे दी यारी कोलो बेकदरा दी यारी कोलो तौबा लख लख वारी चंगा होया लड़ नेड़ियों छुड़िया अजे उम्र नहीं गुजरी सारी तनी चांदियो नीचा दी अशनाई कोलो फैज किसे न पाया किकर ते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया के टुर गए यार मोहब्बत वाले टुर गए यार मोहब्बत वाले तलैग नाल ही हासे दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद असा जाइए केड़े पासे तड़ी कर टली ते शामा पया ते लोग करा नु आए ओ नहीं आए ओ परत मोहम्मद जड़े आप हथी दफनाए ए दुनिया दिन चार दयाड़े ओ तू की इथू ले जाना आ फिर कम कर यार बना ले सोना कमली वाला जे कल जन्नत तू जाना जिस चाहदार पे बुला लिया सब वो जिससे जाना हाथ उठा के जिस चाहदार पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना या जिसे चाह अपना बना लिया कि मैं निभा मुर्शद ओचा मैं उच्चिया दे संग लाई सदके जाए न उच्चिया तू जिना नीविया नाल निभाए ओ जिस चाहदार पे बुला लिया जिस चाह अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है बाला गल्लो बेकमाल ही दुनिया एक मुसाफर खाना तो कोई आवे कोई जावे किस दी जुर्रत मोहम्मद बख्शा इत्थे पक्के डेरे लावे ना कर बंदिया ना कर बंदिया तू मेरी मेरी ओ ना तेरी ना मेरी ओ चार दिनां दा ए दुनिया मेला ते फिर मिटी दी तेरी ते मैं ना ओ ते तिलकण रसदा मैनू देवे कौन संभाला पक्के देवण वाले बहुत तू हाथ पकड़न वाला
تے حکم اودے بن کام تمام میسر ہوندے او نام اودا چت دریا او رحم سکے او ساوے کردا تے کہروں ساڑے ہریا جیون جیون اے جھوٹا نام تے موت خلیس رتے لکھ ہزار تیرے تی سونے خاک اندر رل ستے تے لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی لا پریت اجئی محمد جگ وچ رے کہانی تے آ فرما دل قدرت تھی قدرت تھی جس باغ بنائے ہو جگ سنسار تمامی ہو رنگ برنگی ہو بوٹے لائے تے کچھ ہاسے کچھ آمی بابا سبحان اللہ تیرے دا مینوں درد پھرا